پسماندہ گھروں کی کم عمر لڑکیوں کو ملازمت کے بہانے متحدہ عرب امارات لے جا کر فحاشی کا دھندا چلانے والے گروپ سرگرم ہو گئے۔ ان مجبور و بے کس لڑکیوں کو نہ صرف نائٹ کلبوں پر رکھا جاتا ہے بلکہ ان کی فحش فلمیں بنا کر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے تاکہ چند برس گزارنے کے بعد جب یہ لڑکیاں واپس کراچی آئیں تو انہیں خاموش رہنے پر مجبور کیا جائے، یا پھر مزید بلیک میل کر کے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں فحاشی کا دھندا کروایا جائے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق ایسے گروپوں میں جہاں ایک جانب کئی عورتیں شامل ہیں، وہیں گروپوں کے کارندوں سے مستفید ہونے والوں میں کئی سرکاری افسران بھی شامل ہیں۔ ان افسران کی وجہ سے ہی یہ گروپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی میں بھی مضبوط ہیں۔ ان کے چنگل میں ایک بار جو لڑکی یا خاتون پھنس جائے اس کا نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں اس گروپ کے کارندے لڑکیوں کو بلیک میل کر کے گڈاپ، میمن گوٹ، سپر ہائی وے پر قائم فارم ہاؤسز اور گلستان جوہر و گلشن اقبال کے فلیٹوں میں قائم ٹھکانوں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اہم ذرائع کے مطابق ان گروپوں کے ذریعے اب تک کراچی سمیت ملک بھر سے سینکڑوں کم عمر لڑکیوں کو متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایسے گروپوں کی چھان بین کے لیے ذرائع کے توسط سے ایف آئی اے کی تحقیقاتی فائلوں تک رسائی حاصل کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ ایک ایسا ہی بڑا گروپ کچھ عرصہ قبل تک کراچی کے علاقوں گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ اور گلستان جوہر میں ٹھکانے قائم کر کے کام کرتا رہا ہے۔ اس گروپ کے کارندے نہ صرف کم عمر لڑکیوں کو فحاشی کے لیے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں منتقل کرتے رہے بلکہ ساتھ ہی ان لڑکیوں کے لیے سفری دستاویزات تیار کروانے کے لیے غلط نام، ولدیت اور کوائف کے ذریعے جعلی پاسپورٹ بھی بنواتے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر لڑکیاں ڈپورٹ ہو کر کراچی پہنچ بھی جائیں تو تحقیقاتی ادارے اصل ملزمان کو شناخت کرنے میں مشکل کا شکار ہو جائیں۔ کیس اسٹڈی کے مطابق اس گروپ کا انکشاف اس وقت ہوا جب 15 برس کی عمر میں دبئی منتقل کی جانے والی 19 سالہ شازیہ اس گروپ کے چنگل سے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مذکورہ لڑکی تحفظ کے لیے ایک این جی او کے پاس پہنچی۔ شازیہ کی داستان سننے کے بعد اس این جی او کی جانب سے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے لڑکی کی درخواست پر ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حکام کو تحقیقات کی ہدایات دیں، جس کے بعد اس گروپ کے اہم ترین کارندے کا سراغ لگا کر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار مرکزی ملزم عبدالقیوم کے خلاف ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں باقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی، جبکہ ملزم کی نشاندہی پر گروپ سے وابستہ دیگر اہم کارندوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ملزم عبدالقیوم گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ کا رہائشی تھا، جبکہ متاثرہ لڑکی بھی ابو الحسن اصفہانی روڈ کی رہائشی تھی۔ اس کے والدین انتہائی غریب تھے۔ ان کا مکان اجمیری گوٹھ میں کرائے کا تھا۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں، جبکہ والد بھی اکثر بیمار رہتے تھے۔ غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ ان کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اکثر 2 وقت کی روٹی بھی انہیں میسر نہیں ہو پاتی تھی۔ ان کے پڑوس میں فاطمہ نامی ایک خاتون رہائش پذیر تھی، جس کا اکثر ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ اس وقت شازیہ کی عمر صرف 15 برس تھی۔ انہی دنوں فاطمہ نامی خاتون نے باتوں باتوں میں شازیہ کی والدہ سے کہا کہ ان کے رشتہ داروں کی دبئی میں کمپنی ہے جہاں وہ کئی لڑکیوں کو باعزت ملازمت کے لیے بھجوا چکے ہیں، اور وہ لڑکیاں لاکھوں روپے اپنے گھر والوں کو بھیج رہی ہیں، جس سے ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ بھی جھانسا دیا گیا کہ کمپنی میں زیادہ تر ورکرز لڑکیاں پاکستان سے ہیں اور گھریلو ماحول میں مل کر رہتی ہیں۔ اس گروپ کے وسیع پیمانے پر کام کرنے کے حوالے سے مزید ثبوت یہ سامنے آیا کہ فاطمہ نامی خاتون کے پاس ہر وقت گھر پر مختلف لڑکیوں کے نام پر ڈھیر سارے پاسپورٹ رکھے رہتے تھے۔ یہی پاسپورٹ دکھا کر فاطمہ نے شازیہ کی والدہ کو باور کرایا کہ بہت سی لڑکیاں ملازمت کے لیے دبئی جا رہی ہیں۔ فاطمہ اور عبدالقیوم کی ایک بیٹی مومل تھی جو شازیہ کے ہم عمر تھی۔ بعد ازاں فاطمہ کے شوہر عبدالقیوم نے جعل سازی سے پاسپورٹ آفس کے ایجنٹ کے ذریعے شازیہ کا پاسپورٹ اپنی بیٹی کے کوائف پر بنوا لیا، یعنی اس پاسپورٹ پر تصویر شازیہ کی لگی ہوئی تھی لیکن نام، ولدیت اور دیگر کوائف عبدالقیوم کی بیٹی مومل کے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عبدالقیوم نے اسے بتایا کہ مجھے ایئرپورٹ چلنے کی تیاری کرنی ہے کیونکہ دبئی بھجوانے کے لیے اس کا ٹکٹ وہ لے آیا ہے۔ یوں شازیہ کو دبئی پہنچا دیا گیا۔ دبئی میں پہنچنے کے بعد اسے ایک فلیٹ کے اندر رکھا گیا جہاں پہلے سے 3 لڑکیاں اور ایک عمر رسیدہ خاتون موجود تھیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد شازیہ کو معلوم ہوا کہ اسے دبئی میں ملازمت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ یہاں سے شازیہ کی زندگی کا اذیت ناک سفر شروع ہوا۔ تقریباً 1 برس کے دوران اسے کئی عرب شیوخ کے علاوہ پاکستانی اور دیگر ممالک کے افراد کو فروخت کیا گیا۔ ایف آئی اے اور این جی او کے کیس ریکارڈ کے مطابق اس دوران شازیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں، جبکہ جن جن جگہوں پر شازیہ کو رکھا گیا
उन जगहों पर कई दीगर पाकिस्तानी लड़कियां भी मौजूद थीं। यानी कराची में सरगर्म इस ग्रुप ने कई पाकिस्तानी लड़कियों को मुलाजमतों का झांसा देकर दुबई मुंतकिल किया। यहाँ उसने देखा कि दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कियाँ मुख्तलिफ फ्लैट्स में रखी गई थीं, जिनसे मुकम्मल तौर पर फांसी का धंधा ही कराया जाता था। इन फ्लैटों पर अब्दुल क़य्यूम जैसे कई एजेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियाँ लाते थे। ज़्यादातर लड़कियों का ताल्लुक पंजाब और सिंध से होता है। यहाँ पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरकारी अफसरान भी आते जाते रहते थे, जिनका ख़ास ख्याल रखने को कहा जाता था। इस दौरान एक बार शाजिया को दुबई पुलिस की जानिब से एक लग पर छापे के दौरान बरामद होने पर तफ्तीश के बाद वापस कराची रिपोर्ट कर दिया गया। ताहम जब शाजिया कराची पहुंची तो अब्दुल क़य्यूम ने एक बार फिर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद अज़ां अब्दुल क़य्यूम ने 2 माह बाद शाजिया को दोबारा दुबई भिजवा दिया। ताहम इस बार चंद माह बाद ही पुलिस ने एक छापे में पकड़े जाने पर शाजिया को डिपोर्ट कर दिया। दुबई के सफ़र के लिए ब्लैक लिस्ट होने पर इस बार अब्दुल क़य्यूम ने उसको कराची में ही रखने का फ़ैसला कर लिया। बाद अज़ां शाजिया के ख्वाहिश तब्दील करके एक बार फिर रुखसार के नाम से उसकी शनाख्ती दस्तावेज़ात बनवाकर अब्दुल क़य्यूम ने उससे निकाह कर लिया। अब्दुल क़य्यूम इसी तरह से दुबई के लिए ब्लैक लिस्ट होने वाली 4 लड़कियों से निकाह करके उनसे कराची में फांसी का धंधा करवाता रहा। तकरीबन 3 बरस तक उसके निर्गे में रहने के बाद शाजिया फ़रार होकर NGO की पनाह में आ गई, जहाँ पर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ ही कानूनी मदद भी फराहम की गई। इस केस में शाजिया से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जिस वक्त वो दुबई में पकड़ी गई और उसको एक शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली दर्जनों लड़कियाँ दुबई, अल ऐन और रासुल खैमा में कायम ईवा ट्रस्ट नामी इदारे के तहत कायम 3 ईवा शेल्टर्स होम्स में मौजूद थीं, जिनको मुलाजमतों के बहाने या फिर गुर्बत का फ़ायदा उठाकर मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल किया गया था। और इन लड़कियों ने इस मकरूह फेल से जान छुड़ाने के लिए इस शेल्टर होम में पनाह ले ली थी। ईवा ट्रस्ट के शेल्टर होम्स सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ख़वातीन के लिए मख्सूस हैं जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में फांसी के धंधे के लिए स्मगल करके लाया जाता है और उनको पनाह की ज़रूरत होती है। अरब ममालिक अहले मगरब की निकाली में तमाम वो काम कर रहे हैं जो किसी वक्त मगरबी ममालिक का खासा तस्वर किए जाते थे। दुबई के शेख ज़ैद मगरबी सोच का प्रचार करने वालों के सुर्खेल हैं। दुबई की कामयाबी के पस पर्दा हक़ाइक़ यही है कि फांसी का अड्डा होने की वजह से दुबई की रातें रंगीन होती हैं। दुनिया भर से हवस के पुजारी दुबई का सफ़र करते हैं। अरब ममालिक बिलखसूस दुबई में हिंदुओं की इजारादारी इसीलिए है कि मुसलमानों की निस्बत वो जिनसी जराइम पर जल्द आमादा हो जाते हैं। खूबसूरत लड़कियों को मुलाजमत के बहाने दुबई के हुकूमत खानों में डाल दिया जाता है, जहाँ इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो लड़कियाँ जिनसी जराइम को बखुशी कबूल करके यह रास्ता अपना लें, वरना उन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ेगा और तशद्दुद किया जाएगा। दुबई पहुँचते ही लड़कियों के पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। लड़कियों के पास चूँकि वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता, इसलिए वो जिनसी जराइम के रास्ते को इख्तियार कर लेती हैं और घर वालों से कहती हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हैं। ये हैं दुबई की कामयाब मईशत के हक़ाइक़, जिसका क्रेडिट शेख ज़ैद को जाता है। दुबई के नाइट क्लब पूरी दुनिया के अयाश परस्तों से आबाद हैं, जो शराब के नशे में धुत पानी की तरह पैसा बहाते हैं। दुबई में जिनसी जराइम का धंधा पहले खुफिया तौर पर होता था, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसे कानूनी शक्ल दे दी है।